تھوڑی تھوڑی مالیت کی جو یہ ترسیلات ہوتی تھی ویسٹرن یونین کے ذریعے، ان کی رسائی کے مطابق یہ جو ملازمتیں کر سکتے تھے تو انہوں نے وہ اختیار کی، وہاں پر ملازمتیں حاصل کی، اسرائیلی ایجنٹ کے تھرو یہ لوگ جاتے ہیں، لیکن ان کا ان افراد سے رشتہ داری کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر یہ کہ ہم نے اسرائیل کو ایک ریاست کے طور پر تسلیم نہیں کیا ہے۔ مولانا اکبر قادری نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ نواز شریف نے بھی ان کو اسرائیل بھیجا تھا، جی، اور پھر بعد میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ ایک طرح کا مطالعاتی دورہ تھا۔ کوئی رشتہ اگر پاکستان اسرائیل سے رکھے تو کیا وہ پاکستان کے حق میں ہوگا، پاکستان کے لیے یہ فائدہ مند ہوگا، سود مند ہوگا؟ السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ خبر یہ ہے کہ ایف آئی اے نے اسرائیل میں ملازمت کرنے والے 5 پاکستانیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ ایف آئی اے حکام کے مطابق ملزمان وہاں ملازمت سر انجام دیتے رہے، انہوں نے اسرائیلی ایجنٹ کے ذریعے انٹری حاصل کی تھی۔ ملزمان نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے مذہبی شناخت کو چھپا رکھا تھا تاکہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جا سکے، اور یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ ان افراد کے خاندان سے تعلق رکھنے والے مزید 5 افراد بھی اسرائیل میں موجود ہیں۔ جی، میرپور خاص کے جو یہ 5 افراد ہیں، ان کے خاندان کے 5 افراد اب بھی اسرائیل میں موجود ہیں، اور ایف آئی اے نے محمد انور، محمد کامران صدیقی، کامل انور، محمد ذیشان اور نعمان صدیقی کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار کیسے کیا؟ یہ ایک کہانی ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اسرائیل سے آنے والے زر مبادلہ کی نشاندہی کی کہ یہ جو زر مبادلہ ہے یہ اسرائیل سے آ رہا ہے، اس کے اوپر تھوڑا دیکھا جائے۔ تو اس کے بعد پھر ایف آئی اے حرکت میں آئی اور ان ملزمان کو جو گرفتار کر لیا گیا ایف آئی اے میرپور خاص کے مطابق۔ تھوڑی تھوڑی مالیت کی جو یہ ترسیلات ہوتی تھی ویسٹرن یونین کے ذریعے یہ بھیجا کرتے تھے، تھوڑی تھوڑی مالیت کی رقم، اور اس کے بعد وہ میرپور خاص برانچ کے ڈاک خانے میں وہ وہاں سے وصول کر لیا کرتے تھے یا بھیجا کرتے تھے وہاں سے۔ 6 سال کے عرصے میں تقریباً 20 لاکھ روپے، 6 سال کے عرصے میں 20 لاکھ روپے کی رقم یہ انہوں نے بھیجی۔ اور اسرائیل میں یہ جو کام کرتے تھے ملازمت، یہ گاڑیاں دھونے کے علاوہ ہیلپر اور جو بھی وہاں ملازمتیں ممکن تھیں ان کی تعلیم کے مطابق یا ان کی رسائی کے مطابق یہ جو ملازمتیں کر سکتے تھے تو انہوں نے وہ اختیار کی، وہاں پر ملازمتیں حاصل کی۔ فیملی کے جو 8 افراد ہیں، اس فیملی کے 8 افراد مختلف اوقات میں اسرائیل کا سفر کرتے رہے ہیں۔ 2021 میں کچھ افراد نے سفر کیا اور کچھ افراد نے 2022 میں سفر کیا۔ ان میں سے جو گرفتار افراد ہیں ان میں سے ایک نے انکشاف کیا کہ اس نے اپنی خالہ کے بارے میں بتایا کہ جو پاکستان سے تقریباً 40 سال پہلے ہجرت کر گئی تھی، اور یہ جو 8 افراد ہیں نا جو مختلف اوقات میں اسرائیل کا سفر کرتے رہے، 2021 میں کچھ اور 2022 میں، ان کی جو عمریں ہیں وہ 65 سال سے زائد ہیں، یہ انکشاف ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو دوسری خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں کہ سفری انتظامات کے لیے انہوں نے جو خالہ کے شوہر ہیں رابطہ کیا، جو ایک گرفتار ہے اس نے یہ انکشاف کیا ہے کہ سفری انتظامات، اور صرف سفری انتظامات نہیں، اس کے علاوہ جو ملازمت ہے اس کے حصول کے لیے بھی اس نے خالہ کے شوہر یعنی اسحاق کو 3 لاکھ روپے دیے۔ اس کے بعد پھر اسرائیلی اخبار میں یہ رپورٹ بھی چھپی کہ آئزک نامی ایک بندہ ہے کہ جس کا ایک فرم ہے نوکریوں وغیرہ دینے کا، لیکن اسرائیلی ایجنٹ کے تھرو یہ لوگ جاتے رہے، لیکن ان کا ان افراد سے رشتہ داری کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ گرفتار شدگان کی جو مذہبی شناخت ہے یہ انہوں نے چھپائی۔ اچھا، اسرائیل اور پاکستان کے درمیان اس وقت کوئی بھی ڈائریکٹ آپ
سفر نہیں ہے. پاکستانی پاسپورٹ رکھنے والا شخص اسرائیل کا نہیں ویزا جا سکتا. حاصل نہیں کر سکتا اور نہ ہی اسرائیل سفر کر سکتا ہے. پاکستانی پاسپورٹ پر یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ پاسپورٹ مطلب سفر اسرائیل کے لیے نہیں ہے. اسرائیل کے علاوہ آپ دنیا کے اور ممالک میں جا سکتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ہم نے اسرائیل کو ایک ریاست کے طور پر تسلیم نہیں کیا ہے. یہ کیوں نہیں کیا ہے؟ یہ کیونکہ قائد اعظم کا ایک آفیشیل موقف ہے. عمران خان سے ایک بار سوال کیا گیا کہ کیا آپ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے، یہ آپ کا موقف ہے. انہوں نے کہا یہ قائد اعظم کا اپنا آفیشیل موقف ہے جو بانی پاکستان ہے. اگر وہ جو قائد اعظم کا موقف ہے وہی میرا موقف ہے، عمران خان نے کہا. جی بالکل یہی کہا. گرفتار شدگان جو افراد تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی مذہبی شناخت چھپائے رکھی تاکہ انہیں کسی قسم کے نقصان کا سامنا نہ کرنا پڑے. اسرائیل میں جو بہت سارے مظالم ہیں مسلمانوں پر وہ ڈھائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ یہ دیکھیے نا کہ اب یہ پاسپورٹ کی بات ہوگی کہ یہ پاکستان سے ڈائریکٹ نہیں جا سکتے تھے. اگر پاکستان سے ڈائریکٹ نہیں جا سکتے تھے تو کیسے گئے؟ انہوں نے فلائٹ لی دبئی. جی دبئی سے پھر اردن، یعنی دبئی کی جو فلائٹ ہوگی اس کے بعد پھر ان کو جو ٹریول ایجنٹس ہیں وہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کو کوئی ٹریول ڈاکیومنٹ ملے گا، یہ ایسے ایسے کر کے پھر آپ چلے جائیں گے، لیکن پاسپورٹ کا استعمال ہوگا نہیں کیونکہ یہ پابندی تو پاکستان میں رہ کر ہوتی اگر وہ پاکستان میں ہوتے. لیکن ان کا جو سفر تھا وہ ہوا دبئی سے اردن، اور اردن سے یہ سیدھا پہنچ گئے اسرائیل. تو اسرائیل کا سفر انہوں نے ایسے اختیار کیا. اور جب یہ واپس آئے ان کی واپسی پر جو اسٹیٹ بینک نے کچھ ریزروز تھے وہ بتایا کہ یہ اسرائیل سے آ رہے ہیں، نشاندہی کی گئی. اس کے بعد ایف آئی اے کو مطلع کیا گیا اور ایف آئی اے نے ان افراد کو گرفتار کیا. 2021-22 لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب یہ ان کی حکومت تھی. تو اب دیکھیں نا، کوئی بھی کچھ بھی ہوتا ہے، کوئی انگڑائی لیتا ہے، کوئی جمائی لیتا ہے، کوئی کسی کو نیند نہیں آ رہی ہوتی، کسی کے امتحان میں ناکامی ہے، کسی کی محبت میں ناکامی ہے. بپر جو ہے طوفان ساحل سے نہیں ٹکراتا ہے، ٹکراتا ہے کیٹی بندر سے، تو اس کا مقدمہ عمران خان پر لگا دیا جاتا ہے کیونکہ وہ کہتے تھے نا میں سونامی لاؤں گا، اس لیے عمران خان پر مقدمہ ہو جاتا ہے. تو آپ یہ دیکھیے اس سے قبل نواز شریف کے دور حکومت میں سابق وزیر اعظم جو نواز شریف ہیں، مولانا اجمل قادری نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ نواز شریف نے بھی ان کو اسرائیل بھیجا تھا. اور پھر بعد میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ ایک طرح کا مطالعاتی دورہ تھا. 28 دسمبر 2020 آج نیوز کی سٹوری ہے. جمعیت علماء اسلام کے سابق سربراہ اجمل قادری نے اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کے بارے میں یہ دعویٰ کیا تھا. اس وقت کے وزیر اعظم یعنی کہ نواز شریف کا وہ دور کہ جب وہ پرویز مشرف نے جب اوور ٹیک کیا تھا نواز شریف کی حکومت کو، اس سے پہلے والا دور، اس دور میں گئے تھے. تو اسرائیل وہ یہ دیکھنے گئے تھے، ان کو بھیجا گیا تھا کہ حکام نے یہ کہا ہے، حکام نے کیا کہا ہے؟ حکام نے یہ کہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ یہ آپ یہ کنفرم کر کے آئیں کہ کوئی رشتہ اگر پاکستان اسرائیل سے رکھے تو کیا وہ پاکستان کے حق میں ہوگا، پاکستان کے لیے یہ فائدہ مند ہوگا، سود مند ہوگا یا نہیں، یہ بتایا جائے. تو دورے کے بعد جب وزیر اعظم، اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کو بتایا گیا، اور نواز شریف سے 2 بار دورے کے بعد اجمل قادری کی ملاقات ہوئی. اور اب آپ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے دور میں گئے. دیکھیں ملک کا وزیر اعظم ایک ملک ہے جس کا آئین یہ کہتا ہے، جس کا گرین پاسپورٹ یہ کہتا ہے کہ آپ نہیں جا سکتے، لیکن ملک کا وزیر اعظم آپ کو بھیجتا ہے کہ آپ جائیں، آپ دیکھیں کہ صاحب ہمارے لائق کوئی حکم اسرائیل کو آپ کہتے ہیں. اور یہ گئے جو اسرائیل کا جو فائنینشیل کیپٹل کہیں یا جو مرکز ہے ٹیل اویف، وہاں یہ گئے. تو دیکھیے یہ عمران خان پر جو تنقید کرتے ہیں نا، وہ ذرا یہ بھی دیکھ لیں کہ ملک کا وزیر اعظم کہہ رہا ہے اور ملک کا وزیر اعظم بھیج رہا ہے. یہ اجمل قادری کا دعویٰ آج بھی موجود ہے. اس کو وزیر اعظم یعنی کہ اس وقت کے وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم نواز شریف نے
نواز شریف نے اس کی کوئی تردید اب تک نہیں کی ہے. تو 2 بار ملاقات بھی اس کے بعد انہوں نے نواز شریف سے کی. بہرحال یہ لوگ ہیں, یہ ناکامی کس کی ہے؟ ایک تو ایف آئی اے کی, کہ دیکھیے جو آپ سے جو یہ لوگ جاتے ہیں تو کوئی چھان بین ہونی چاہیے اس طرح کے لوگوں کی جو باہر ملازمت. ابھی جو واقعہ ہوا تھا حالیہ یونان میں کشتی الٹنے کا, کہ جس میں تقریباً میرے خیال سے 300 کے قریب پاکستانی وہ ڈوب کر مر گئے تھے. تو اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیے کہ کس کی ناکامی تھی؟ حکومت وقت کی ناکامی تھی نا. یہ لوگ جاتے ہیں اور مختلف یہ جو ایک تو ٹریول ایجنٹس آپ دیکھیے یہ کس طرح سے ان کو ملازمت کے حق میں کہتے ہیں کہ آپ کو ملازمت دی جائے گی, یہ کر دیا جائے گا, وہ کر دیا جائے گا, اور یہ لوگ جو سادہ لوگ ہوتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیے ان اداروں کی تو ناکامی ہے, لیکن ان کو خود بھی بھیجا جاتا ہے. کہ واضح رہے یہاں پہ مینشن ہے کہ اس سے قبل ایک انٹرویو میں محقق نور داہری نے دعویٰ کیا تھا کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے اپنے دور حکومت میں پاکستان سے تعلقات معمول پر لانے کے لیے 2 وفود اسرائیل بھیجے تھے. اور تاریخ کو دیکھیں تو نواز شریف نے اسرائیل سے تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے 2 وفود بھیجے ہیں. اور مزید انہوں نے یہ بھی کہا کہ بے نظیر بھٹو نے بھی ایک وفد اسرائیل بھیجا تھا جب وہ پاکستان کی چیف ایگزیکٹو تھی. جی, تو مطلب پہلے بھی یہ واقعات ہو چکے ہیں. پاکستان کی چیف ایگزیکٹو تھی, یعنی کہ پاکستان کی وزیر اعظم تھی, اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم کے جس نے اسرائیل وفد بھیجا. نور داہری کا یہ دعویٰ, یہ ریسرچر ان کے دعویٰ ہے. بہرحال یہ جو لوگ ناکامی ایک تو ہوتی ہے نا. آپ یونان میں کشتی الٹنے کا جو واقعہ دیکھیے, جو 300 پاکستانیوں کی جان گئی. پہلے تو جو ذمہ دار ہوں گے ان کا تعین ہونا چاہیے. ذمہ داروں کا تعین کون کرے گا؟ حکومت وقت کرے گی. حکومت وقت کس کی ہے اس وقت؟ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی حکومت ہے. اور آئے روز ہم یہ سنتے ہیں کہ یہ حکومت اپنے جو اقتدار ہے اس کو طوالت اور اپنے اقتدار کو دوام بخشنے جا رہی ہے. بہرحال یہ معاملات حل ہونے چاہیے. اس میں جو ناکامی ہے امیگریشن اسٹاف کی ناکامی ہے. اس میں جو ناکامی ہے, یہ لوگ ایسے تو نہیں پیدل تو نہیں جاتے ہوں گے نا دبئی. ظاہر ہے جب جاتے ہوں گے سفر کے لیے تو جہاز کا سہارا لیتے ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ایئرپورٹ سے ہی جاتے ہوں گے. یہ کوئی ایسا تو نہیں ہوگا پل کراس کیا اور دبئی پہنچ گئے, یہ کشتی میں گئے دبئی, اڑ کے چلے گئے ہوا کے ساتھ, تو یہ تو ہوگا ہی نہیں نا. تو جب آپ کے ملک میں جو سفر کا جو ایک ہے نا پروسیس ہے کہ آپ ایئرپورٹ جاتے ہیں, اس سے پہلے آپ ٹکٹ کرواتے ہیں, آپ کو ویزا دیا جاتا ہے, اور یہ سب کچھ دیکھا جاتا ہے. چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں ہے. جی بالکل, اور اس کی پوری ایک جو ہے اسکیننگ ہونی چاہیے. اور جب تک ایسا نہیں ہوتا تو اس طرح کے جو واقعات ہیں, دیکھیے اس فیملی کے 5 افراد اب بھی اسرائیل میں موجود ہیں. یہ بہت ہی افسوسناک بات تو ہونے کے ساتھ ساتھ یہ حیران کن بات بھی ہے کہ وہ کیسے وہاں پہ پہنچے. ٹھیک ناظرین, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ تھے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.